تو وہاں کا ذمہ دار اس کا SHO ہوتا ہے، اس کی جوابدہی ہوتی ہے، اس کی رپورٹنگ ہوتی ہے، اور وہ اگر خود اس کے اندر انوالو ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں پچھلے سالوں میں کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پولیس کی انتظامیہ کے خلاف کارروائی ہوئی ہو اور ان کو سزائیں دی گئی ہوں جبکہ وہ کرائمز کے اندر انوالو تھے؟ ایسی کتنی خبریں جو ہے نا روزانہ آتی ہیں۔ تو اسٹریٹ کرائم اس وقت کراچی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگ محفوظ نہیں ہیں، عورتیں اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتی، روزانہ سینکڑوں موبائل چھینے جاتے ہیں، سینکڑوں موٹر سائیکلیں چھینی جاتی ہیں، گاڑیاں چھینی جاتی ہیں، اور زیور لوٹے جاتے ہیں، اور پھر ڈکیتیاں گن پوائنٹ کے اوپر۔ پچھلے میرا خیال ہے ایک ہفتے کے اندر یا 15 دن کے اندر ہی 13-14 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، اور کوئی 400 قریب ڈکیتی کی وارداتیں جو رپورٹ ہوئی ہیں۔ تو یہ جو اتنے بڑے پیمانے پہ کرائم چل رہا ہے، اس کے اندر پولیس کی انتظامیہ کی پوری انوالومنٹ ہے، اور جب تک اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جائے گا، ٹریس نہیں کیا جائے گا، اس کا حل نہیں نکالا جائے گا، یہ مسئلہ نہیں حل ہونے کا۔ دوسری بات ہے کہ اس شہر کے اندر پولیس کے علاوہ ایک اور بھی بہت بڑا ادارہ ہے جس کا تعلق امن و امان سے، اور وہ رینجرز کا ادارہ ہے، اور ہم ان سے بھی اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس بات کے اوپر دیکھیں کہ شہر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اور جو پولیس کی انتظامی عمل کی ذمہ داری بنتی ہے، انتظامیہ کی ذمہ داری بنتی ہے، یہاں آرگنائز گینگز کام کر رہے ہیں، کرائمز کے پورے ریکٹ کام کر رہے ہیں، اور یہ ریکٹ صرف یہ اسٹریٹ کرائم تک نہیں ہے بلکہ اور بڑی بڑی وارداتیں ہو رہی ہیں، اغوا برائے تاوان ہو رہے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ اس شہر کے اندر ہماری صوبائی حکومت اس کی مکمل طور پہ ذمہ دار ہے، اور اس کے اندر رینجرز کی اور پولیس کی جو پوری ذمہ داری بنتی ہے ان کو اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے، اور اگر وہ اس ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے تو دیکھیں پھر جس شہر میں کرائم بڑھ جاتے ہیں اور حکومت اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتی ہے، وہاں تو پھر ایٹ دی اینڈ لوگوں کو اپنی آزادی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے خود کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور اگر حکومت یہ نہیں کر سکتی ہے تو حکومت کو چاہیے لوگوں سے کہ پھر آپ اپنا انتظام خود کریں، حکومت لوگوں کو لائسنس دے، حکومت لوگوں کو عام کرے، اور لوگ اپنی ذمہ داری خود نبھائیں گے۔ لیکن اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے تو ان کو اس کو کرنا چاہیے، ڈے ٹو ڈے بیس پہ کرنا چاہیے، اور جماعت اسلامی اس مسئلے کے اوپر بہت ایکٹیو ہے، کافی شروع کے دنوں سے روزانہ کرائم کے اوپر بات ہوتی ہے، ہم حکومت کی توجہ دلاتے ہیں، اور ہم حکومت کو ایک دفعہ پھر یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر حکومت نے اس شہر کو امن فراہم نہیں کیا، اس شہر کو تحفظ فراہم نہیں کیا، اس شہر کے لوگوں کو تحفظ فراہم نہیں کیا، تو پھر ان کو حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ حکومت کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ شہریوں کو امن و امان اور تحفظ دیا جائے، اور کوئی حکومت حکمرانی کی حقدار ہو ہی نہیں سکتی ہے جب تک کہ وہ شہریوں کو امن اور تحفظ فراہم نہ کرے۔ تو ان کا حق حکمرانی ختم ہو جاتا ہے جس دن وہ اس بات سے وڈرا ہو جاتے ہیں کہ ہم شہریوں کو تحفظ نہیں فراہم کر سکتے۔ تو حکومت اپنی ذمہ داری کو ادا کرے، ورنہ اس شہر کے لوگ پھر کھڑے ہوں گے اور وہ کچھ کریں گے کہ جو ہم نہیں چاہتے کہ اس شہر کے لوگ کریں، کہ اس شہر کے امن و امان کو اور اس شہر کے تمام چیزوں کو اپنے کنٹرول میں لیں۔ تو اس حوالے سے حکومت کو فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔ ابھی آپ کے سامنے ڈاکٹر واسع شاکر نائب امیر جماعت اسلامی کراچی کے بڑھتے ہوئے کرائم کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور جماعت اسلامی کی جد و جہد کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے، اور آج کا یہ مظاہرہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جو شہر میں بڑھتے ہوئے کرائم ہے اور سینئر صحافی کا قتل ہے، اس کے لیے ہم نے یہاں پر ایک احتجاجی مظاہرہ رکھا ہے، اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد انجینئر حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی یہاں پہنچنے والے ہیں، اور اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں۔ اس شہر کی توانا آواز اسمبلی کے اندر بلکہ پورے صوبے کے اندر اس شہر کے عوام کے مسائل پر بات کرنے والا سید عبدالرشید، جو ہر مسئلے کے اوپر، چاہے اس شہر میں پانی کا مسئلہ ہو، اس شہر میں سیوریج کے نظام کا مسئلہ ہو، اس شہر کے کرائم کا مسئلہ ہو، اس کے لیے انہوں نے ہر موقع پر سندھ اسمبلی کے اوپر آواز بلند کی ہے، اور میں آپ دعوت خطاب دیتا ہوں امیر جماعت اسلامی ضلع جنوبی و ممبر صوبائی اسمبلی عبدالرشید بھائی کو کہ وہ آئیں اور مظاہرین سے مخاطب ہوں۔ سید عبدالرشید بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ڈاکٹر واسع شاکر صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی کراچی،
جناب انجینئر عبدالعزیز صاحب، جناب سفیان دلاور صاحب، دیگر قائدین اور میرے شہر کراچی کے غیور باسیوں، دو تلوار پر آج شہر کے لوگ سندھ حکومت سے پانی مانگنے کے لیے جمع نہیں ہوئے۔ شہر کے لوگ روٹی کپڑے کا مطالبہ کرنے کے لیے جمع نہیں ہوئے۔ شہر کے لوگ انتخابی جلسے میں ووٹ مانگنے کے لیے جمع نہیں ہوئے، بلکہ شہر کے لوگ سندھ کے حکمرانوں سے امن مانگنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، سندھ کے حکمرانوں سے تحفظ مانگنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، سندھ کے حکمرانوں سے شہر کے امن و امان کو قائم رکھنے کا مطالبہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ بڑا ہی شرمناک اور بڑا ہی کربناک واقعہ ہے جو ایک شہر کے سینئر صحافی اطہر متین کے ساتھ ہوا، اس کے بچوں کے ساتھ ہوا، اس کے گھر والوں کے ساتھ ہوا، اس کے ماں بہن اور اس کی بیوہ کے ساتھ ہوا۔ اور وہ واقعہ یہ ہے کہ سندھ کے اندر ہزاروں پولیس اور رینجرز کی موجودگی میں، شہر کے اندر 50 سے زائد تھانوں کی موجودگی میں، سینکڑوں موبائلوں اور ان کی پیٹرولنگز کی موجودگی میں، رینجرز کی موجودگی میں ایک صحافی کو دن دہاڑے قتل کر دیا گیا۔ اس صحافی کا قصور کیا تھا؟ اس صحافی کا قصور یہ تھا کہ وہ شہر کی دن کی روشنی میں اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتا تھا۔ اس صحافی کا قصور کیا تھا؟ اس صحافی کا قصور یہ تھا کہ وہ اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ سکھ اور چین کی زندگی جینا چاہتا تھا۔ آج اس شہر کے اندر کوئی آدمی محفوظ نہیں ہے جس نے اپنے بچوں کو بیایا، شادی کا دوسرا دن آیا، اس کے نوجوان بچے کو اپنے دروازے پر ڈکیتوں نے لوٹتے ہوئے گولی مار کر کے شہید کر دیا۔ اخباروں میں سرخیاں لگی، چینلز پر خبریں چلی۔ سندھ حکومت کے ذمہ دارانوں نے افسوس کا اظہار کیا، تاریخ کا ایک کیلنڈر اور ایک دن اور پلٹ گیا۔ شہر کے فقیر کالونی کے اندر ایک تاجر کو لوٹتے ہوئے گولی ماری گئی۔ وہ 28 سالہ نوجوان عبد الرحمان 2 دن زندگی اور موت کی کشمکش میں رہتے ہوئے مر گیا۔ شہر کے اندر خاتون بازار سے گھر آتے ہوئے اس کے زیورات کو چھینا گیا، اس کو گولی ماری گئی اور وہ مر گئی۔ اخبار میں خبریں لگیں، چینل پر بریکنگ نیوز چلی۔ حکومت کے ذمہ داروں نے افسوس کا اظہار کیا۔ انکوائری کے لیے وردی میں موجود ملبوس پولیس اہلکار وہاں آئے اور گھر والوں کو تسلی دی، افسوس کا اظہار کیا اور چلے گئے۔ سندھ کی حکومت چلتی رہی۔ میں آج یہ سوال کرتا ہوں کہ 8 سال سے جناب مراد علی شاہ صاحب، آپ نے وزارت داخلہ کسی اور آدمی کو نہیں دی، آپ کے اپنے پاس ہے، اس لیے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ گورنرز کے جو مین پلرز ہیں ان کے اندر کوئی سستی، کوئی کجا روی برداشت نہیں کی جائے۔ آپ نے فائنانس منسٹری اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، آپ نے وزارت داخلہ اپنے ہاتھ میں رکھی ہے کہ شہر کے اداروں کو شکوے نہ ہو، شہریوں کو امن کی سہولت ملے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ 10 سالوں سے وزارت خزانہ آپ کے پاس، 8 سالوں سے وزارت داخلہ آپ کے پاس، 7 سالوں سے وزارت اعلیٰ شہر کی آپ کے پاس، لیکن ان 7 سالوں کے اندر کبھی آپ نے اپنی وزارت داخلہ کے نیچے
अरबों खरबों में पलने वाली फोर्सेस का ऑडिट किया है कि शहर के अंदर कत्लो गारिदगरी क्यों हो रही है, शहर के अंदर डकैती क्यों हो रही है, शहरियों को क्यों लूटा जा रहा है, शहरियों को क्यों मारा जा रहा है? क्या ये आप चाहते हैं कि आज जमात इस्लामी एक बार फिर क्या खड़े होकर मुतालबा करे कि शहर में दोबारा ऑपरेशन शुरू किया जाए? आप ये चाहते हैं या आपकी फोर्सेस ये चाहती हैं कि आवाम ये प्रेशर बनाए कि शहर के अंदर स्पेशल बजट रखा जाए ताकि शहरियों को अमन अमान दिया जाए? आपकी फोर्सेस ये चाहती हैं कि उनके लिए नए खजाने के मुंह खोले जाए? तो हरगिज ये नहीं होगा। आपको अपनी पुरानी तनख्वाह पर काम करना होगा। ये जमात इस्लामी का ऐलान है और आज हम शहर कराची के हक का सबसे बड़ा मुतालबा आपसे ये कर रहे हैं कि अगर रात की तारीकी में शहर में दोबारा गोली चली तो उसके जिम्मेदार वजीर आला सिंध, गोली चलाने वाले तो होंगे लेकिन उसके असल जिम्मेदार आप होंगे। अगर शहर के अंदर आज की रात की तारीकी में डकैती हुई तो डाकू जिम्मेदार जरूर होगा, लेकिन हम ये समझेंगे कि सिंध के अंदर डाकुओं की हुकूमत है। अगर आज के दिन के बाद इस शहर के अंदर किसी मां का लगते जिगर कत्ल किया गया तो हम ये समझेंगे कि सिंध के अंदर और इस शहर के अंदर कातिलों की हुकूमत है। अगर आज के दिन शहर के अंदर कोई डकैती हुई तो जमात इस्लामी और शहर के कराची के लोग ये समझेंगे कि इस शहर के अंदर डाकुओं की हुकूमत है। हम आपसे दर्दमंदाना अपील करते हैं, उस बहन के सुहाग के रुबट्टे को आपके कदमों में डालते हैं कि जिसके सुहाग को मनो मिट्टी डले, उनके प्यारों ने आहों और सिसकियों के साथ दबा दिया है। हम आपसे मुतालबा करते हैं कि शहर के अंदर लूटमार का ये कारोबार, लूटमार और दहशतगर्दी और कत्लो गारतगरी की इस हुकूमत को होश के नाखुन लेने होंगे और अतर मतीन साहब समेत इस शहर में जितने लोगों को डकैती में मारा गया और जिस थाने की हुदूद में मारा गया, सबसे पहला ऐलान हम ये चाहते हैं कि उस थानेदार को सजा मिलनी चाहिए। हम रेंजर्स के डीजी से मुतालबा करते हैं, डीजी रेंजर साहब, अगर किसी इलाके में आपका डीएसआर मौजूद है, आपकी कंपनियां काम कर रही है और उस इलाके में कत्लो गारतगरी डकैती होती है तो आपका डीएसआर भी जिम्मेदार है। हमारा मुतालबा है कि हमारे सहाफी भाई के खून को रायगा नहीं जाने दिया जाए और फौरी तौर पर दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। और वजीर आला साहब, जब आप सियासी नंबर गेम में धरने और लॉन्ग मार्च की बातें कर रहे हैं तो आपकी पहली जिम्मेदारी ये है कि आप अपनी पार्टी का परचम लेकर के दौड़ भाग ना करें। आप वजारत दाखिला का कलमदान समान कर इस शहर के अंदर अमन कायम करें। हम मुतालबा करते हैं कि शहर में फौरी तौर पर अमन कायम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और अगर अब कोई वाकया हुआ तो हम वाज़े तौर पर ये बात कर रहे हैं कि हम समझेंगे कि कातिल, डाकू, दहशतगर्द, इनको अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो सिंध हुकूमत कर रही है। मैं इस मौके पर हमारे दरमियान इस शहर कायद के मजलूमों की आवाज इंजीनियर हाफिज नईमुर रहमान साहब मौजूद हैं। मैं उनसे मुल्तमिस हूं कि यहाँ पर अतर मतीन भाई की हिमायत और हमदर्दी में और उनकी शहादत के इस वाक़े के खिलाफ होने वाले मुजाहिरे में मौजूद
شہر کراچی کے شہریوں اور صحافیوں سے مخاطب ہوں انجینئر حافظ نعیم الرحمان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سید عبدالرشید صاحب، سفیان دلاور صاحب اور اس مظاہرے میں شریک میرے بھائیوں، دوستوں اور میری بہنوں، یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر اطہر متین کا گھر ہے اور کل وہ لاش ہم سب نے اٹھائی ہے اور اس کی تدفین کی ہے کہ جو نارتھ ناظم آباد میں کھلے عام صبح کے وقت میں شہید کر دیا گیا۔ اور یہ پورے کراچی کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس میں ایک تسلسل موجود ہے۔ پچھلے 50 دن میں، اس سال کو شروع ہونے کے 50 دن میں 12,000 سے زائد واقعات جو چھینا جھپٹی کے، لوٹ مار کے، ڈکیتی کے، کار چوری کرنے کے، موبائل چوری کرنے کے ہو چکے ہیں اور اس میں سے 16 جانیں چلی گئی ہیں۔ یہ لوگ، یہ جوان، یہ ہم سب کے جوان ہیں۔ ہمارے گھروں سے جب بچے نکلتے ہیں تو نہیں معلوم ان کے ساتھ کیا سلوک ہو۔ ہر شہری اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتا ہے۔ میں اس موقع پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پولیس کے اہلکار جو اس شہر کراچی میں 37,000 کی تعداد میں کاؤنٹ ہوتے ہیں، ان میں سے آدھے وہ لوگ ہیں جو صوبائی حکومت کے اہلکاروں، وفاقی حکومت کے اہلکاروں، سیاست دانوں، ایم این ایز، ایم پی ایز، ان کی بیویوں کی، ان کے بچوں کی سیکیورٹی پر مامور ہیں، بڑے بڑے سیکریٹریز کی سیکیورٹی پر مامور ہیں، ایس ایس پیز، ڈی آئی جی اور آئی جیز کی سیکیورٹی پر مامور ہیں۔ ان لوگوں کو ان سیکیورٹی سے ہٹا کر عوام کی سیکیورٹی پر لگایا جائے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سارے لوگ جو ایم این ایز، ایم پی ایز، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، گورنر، صدر، ایم این ایز اور اسی طرح سے ان کے وزراء، ان کو جب تک غیر محفوظ نہیں کیا جائے گا کراچی کے شہری محفوظ نہیں ہو سکتے۔ جب ہم محفوظ نہیں ہیں تو تمہارے بچے بھی محفوظ نہیں ہونے چاہیے، تب تمہیں پتہ چلے گا۔ تمہاری بڑی بڑی گاڑیاں پروٹوکول میں جب اپنے بنگلوں کی کار پورچ کے اندر جا کر کھڑی ہوتی ہیں تو تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہاں شہریوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے یہ بات موجود ہے، اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے یہ بات جو موجود ہے کہ رینجرز کا اختیار نہیں ہے، تو اگر کوئی کسی کو موبائل اور گاڑی چھینتے وقت گولی مار رہا ہے تو رینجرز کا اہلکار کیا یہ دیکھے گا کہ یہ میرے ڈومین میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ اس کو اس کارروائی کا حق ہونا چاہیے کہ وہ قاتل کو گرفتار کرے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو اداروں سے لڑانے کے لیے کچھ لوگ یہ مطالبے بھی کرتے ہوں گے کہ تھانوں میں رینجرز کو تعینات کر دیا جائے، آپریشن کر دیا جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے آپریشن جب کیے گئے تھے تو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، اس پلان پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ پولیس کو امپاور کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کو اکوپمنٹ کیوں نہیں دیا گیا؟ اس کی کالی بھیڑوں کو صاف کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کے افسروں کی تعیناتی ٹھیک سے کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں کرپشن ہوتی ہے؟ کیوں لوٹ مار ہوتی ہے؟ اور کوئی علاقہ جس میں اسٹریٹ کرائمز ہوتے ہیں، منشیات کے اڈے چلتے ہیں، قاتل اور ڈکیت گھومتے ہیں، وہ تھانے کی عملداری سے باہر نہیں ہوتے۔ تھانے کی مرضی کے بغیر کوئی منشیات کا اڈا نہیں چل سکتا، کوئی اسٹریٹ کرمنل نہیں پنپ سکتا۔ اس لیے ایسے جو براہ راست ذمہ دار ہوتا ہے جب وہاں پر قتل عام اور لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے لا انفورسنگ ایجنسیز کو بھی اپنا پورا کردار ادا کرنا چاہیے۔ رینجرز کے ڈی جی سے بھی کہتا ہوں کہ حقائق کو قوم کے سامنے لائیں اور تاکہ یہ بات پتہ چلے کہ ان کا اختیار کتنا ہے اور ان کے اقدامات کیا ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سارا سیکیورٹی کا بوجھ جو اتنی بڑی پولیس جس کے 50 ارب روپے سندھ حکومت سیکیورٹی پہ خرچ کرتی ہے، وہ عوام کو تحفظ فراہم نہیں کر رہے۔ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں اور ہم پر نہیں لگ رہے۔ نہ تم ہمیں تعلیم دو، نہ تم ہمیں صحت کی سہولت دو، نہ ٹرانسپورٹ دو، نہ سڑکیں دو، نہ بجلی دو، نہ پانی دو، اور پھر حال یہ ہے کہ تم امن بھی فراہم نہیں کرو۔ اس شہر میں 37,000 پولیس اہلکار اور 73,000 رجسٹرڈ پرائیویٹ گارڈ موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حکومت سیکیورٹی فراہم نہیں کر رہی، سیکیورٹی بھی لوگ خرید کر استعمال کر رہے ہیں، جبکہ یہ رجسٹرڈ گارڈ ہے۔ جو رجسٹرڈ لوگ نہیں ہیں وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں چوکیداری نظام کے تحت تحفظ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو
تو پھر حکومت اور ریاست کس کی ہے؟ جب لوگوں کو کچھ بھی نہیں دے سکتے، اس لیے عوام کو بیدار ہونا پڑے گا، اپنے بچوں کے تحفظ کے لیے نکلنا پڑے گا، اپنی بیٹیوں اور اپنی ماں اور اپنی بہنوں کے تحفظ کے لیے نکلنا پڑے گا۔ آج شہر کراچی میں 50 سے زائد مقامات پر اسی طرح کے مظاہرے ہو رہے ہیں، احتجاج اور دھرنے ہو رہے ہیں۔ جماعت اسلامی اس شہر کے 3.5 کروڑ لوگوں کا، ماں بہنوں کا مقدمہ لڑ رہی ہے۔ ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو تحفظ فراہم کرو، ہماری ماں بہنوں کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر مت چھوڑو۔ اور میں وزیر اعظم سے کہتا ہوں، جتنے سیکیورٹی کے ادارے ہیں فوری طور پر نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس طلب کیا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ شہر جو پورے پاکستان کی معیشت چلا رہا ہے، یہاں پر کہاں کہاں پر لوپ ہولز موجود ہیں، ان کالی بھیڑوں کو پکڑا جائے۔ اور حکومت سب سے بڑی رسپانسبل ہے، سب سے بڑی ذمہ دار ہے، بھتوں کا پورا نظام ہے، جو ٹھیلے والے سے جو پولیس والا پیسے وصول کرتا ہے، اس کے تانے بانے سی ایم ہاؤس تک جاتے ہیں، اوپر تک جاتے ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم باہر نکلے ہیں، یہ شہر کراچی کے لوگ احتجاج بھی کریں گے۔ میں اطہر الدین اس کی مظلومانہ شہادت پر یہ ہم احتجاج کرتے ہیں کہ اس کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچاؤ۔ اس شخص نے جمع مردی سے دوسروں کو تحفظ دیتے ہوئے اپنی جان آفری کے سپرد کی ہے۔ یہ ایک فرسٹریشن ہے کہ کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کسی کو لوٹا جا رہا ہے، پولیس نہیں آئے گی، رینجرز نہیں آئے گی، تم قانونی پیچیدگیوں میں الجھے رہو، کوئی حکومت نہیں، کوئی عدالت سے انصاف نہیں ملے گا، تو بالآخر لوگ پھر قاتلوں پر جھپٹنے لگتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں جامع شہادت اس نے نوچ کیا ہے۔ یہ سینس آف انسیکیورٹی جو اس وقت یہاں پر موجود ہے، عدم تحفظ کا احساس موجود ہے، یہ ایک لاوا ہے جو پک رہا ہے۔ نیشنل ایکشن پلان میں وہ تمام چیزیں بھی موجود ہیں جس میں لوگوں کو روزگار فراہم کرنا ہے، لوگوں کو سہولتیں فراہم کرنا ہے۔ وہ سب بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ مراد علی شاہ یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتے کہ مہنگائی ہے، مہنگائی ضرور ایک فیکٹر ہے، اس پر بھی کون ذمہ دار ہے؟ جو 14 سال سے حکمرانی کر رہے ہیں، جو 3 سال سے حکمرانی کر رہے ہیں، جو 10 سال سے حکمرانی کر رہے ہیں، یہ سارے ایک ہی لوگ ہیں۔ یہ مہنگائی بے روزگاری کے ذمہ دار ہیں، یہ اسٹریٹ کرمنلز کو پروان چڑھا رہے ہیں، یہ مافیاز کی سرپرستی کر رہے ہیں، یہ ہمارے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ ان سے نجات حاصل کیے بغیر نہ ہمیں امن مل سکتا ہے، نہ تعلیم، نہ صحت، نہ ٹرانسپورٹ۔ بڑی جد و جہد کے لیے آئیے، جماعت اسلامی کے ساتھ چلیے، انشاءاللہ اس شہر کو ہم امن کا شہر بھی بنائیں گے، تعمیر و ترقی بھی ہوگی، تحفظ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ یہ بڑی جنگ ہے، یہ طویل جد و جہد ہے، یہ سب کو مل کر کرنی ہوگی، اور ان سب لوگوں کو بے نقاب کرنا ہوگا جو اپنا حصہ اس قتل عام میں، اس بھتہ خوری میں، اس دہشت گردی میں، بوری بند لاشوں میں اور ٹارگٹ کلنگ میں اور لوگوں کو چھینتے ہوئے قتل کرنے میں ماضی میں بھی ادا کرتے ہیں، ابھی بھی ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کی مصداق بنے، زبانی جمع خرچ کر کے نام نہاد فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ حکومتی جماعتیں رسپانسبل ہیں اس شہر کے جو حالات ہیں۔ آئیے جد و جہد کو آگے بڑھائیں، اور میں پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، اطہر الدین کو اور جتنے نوجوان شہید کر دیے گئے ہیں ان کے قاتلوں کو پکڑا جائے، انصاف فراہم کیا جائے۔ یہ سیکیورٹی جتنی بھی ایم این ایز، ایم پی ایز، وزیر اعلیٰ، گورنر، صدر، وزیر اعظم، ان سب کی سیکیورٹی واپس لی جائے، ان کا تحفظ ختم کرو، عوام کو تحفظ ملنا شروع ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔